बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरा साथ दे रही हैं समीना राना। अभी आप लाइव सुन रहे थे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान दे रहे थे कोरोना वायरस के फैलाव और हुकूमती इक़दामात के हवाले से। हमने आपके साथ लाइव शेयर किया। हमारे साथ एक बड़ा पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इस पर उनकी आरा भी हासिल करें, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ कराएंगे। हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं गालिब इकबाल साहब हैं, वेरी वेल रिप्यूटेड, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से मुंसलिक रहे हैं, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रहे हैं, फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर रहे हैं। गालिब इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब। मुशर्रफ ज़ैदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वेरी नोटेड कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, और कोविड-19 के हवाले से इन्होंने लिखा भी है। आपका बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब को मैं देख रहा हूं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, हम न्यूज़ से वाबस्ते हैं, अपना रेगुलर शो करते हैं। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, अहमद कुरैशी, वेरी ज़बरदस्त किस्म के फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स पे गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। चारों मौसम मेहमानों को फॉर्मो वेलकम करेंगे। मैं आप लोगों की इजाजत से गालिब इकबाल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। जाहिर सी बात है आपका फोटे तो फॉरेन अफेयर्स है, लेकिन मुल्की मामलात और ये जो कोरोना वायरस है तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। जो पॉलिसी बयान आपने भी सुना, जिसकी चीदा चीदा नुकात शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए हैं, जो कि TTQ पर बेस करता है, टेस्ट, ट्रैक एंड क्वारंटाइन। पूरी दुनिया को उन्होंने हवाले दिया, जर्मनी, इटली, जहां पर अब लॉकडाउन में नरमी लाई जा रही है, अमेरिका की भी उन्होंने बात की। आप क्या समझते हैं कि इन्फेक्शन में इजाफा तो हो रहा है एक तरफ, हमें उससे अपनी आंखें नहीं चुरानी चाहिए और एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ठीक पॉलिसी है, हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए जो फेज 2 जिसका आज से आगाज हो रहा है? गालिब इकबाल साहब। कि जो मेडिकल एनालिसिस है वो तो कोई डॉक्टर ही आपको दे सकेगा जी। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि कोविड-19 के हवाले से दुनिया में जो सियासी तब्दीलियां आ रही हैं और जो माशी तब्दीलियां आ रही हैं वो बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ चुका है। तो इस वजह से जो हम लोगों ने किया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आप सही कहते हैं कि लॉकडाउन के लिए आप जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं सारा, लेकिन आपको ये देखना है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके। हम लोग डे टू डे जिंदा रह रहे हैं और डे टू डे हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। आपको आज से अगले 10 बरस की प्लानिंग करने की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त माशी सूरत हाल तो पहले ही गंभीर थी और अब तो मजीद ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि इतने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं। उसके लिए हम लोगों को चाहिए था कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी किसी न किसी तौर पे तरगीब देते, इंसेंटिव्स देते, ताकि वो हर वो चीज मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे जिसकी वजह से पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाए। और ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज आपने करनी है। अगर आप प्लास्टिक बॉटल्स के ढक्कन जो हैं उसी को करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अगर आप सैनिटाइजर बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, छोटी चीजें बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत इस वक्त आपको प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो हम जो स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हो, नंबर बढ़ रहे हैं। ये नंबर जो है ये कल या परसों से तो नहीं बढ़े, ये पिछले 2 हफ्ते की जो केसेस थे जो कि अब हुए हैं और आपकी इन्होंने इन्फेक्शन फैलानी शुरू की है हर तरफ। मेरे हिसाब से तो अगर आप पूछते हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, लेकिन इस सारी चीज को अगर हम थोड़ा और डिले कर देते तो शायद हम सबके लिए बेहतर होता। लेकिन क्या इसको डिले करने की वजह से आपकी जो सियासी तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं, माशी तब्दीलियां आ रही हैं और बिलखसूस समाजी तब्दीलियां आ रही है, क्या उन पे कोई फर्क पड़ता? ये मेरे ख्याल में आपके दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनसे सुनना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, मुशर्रफ ज़ैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइएगा। जाहिर सी बात है कि अब काफी प्रेशर भी था। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि 21 से 71 मिलियन लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए इन दिनों में कोरोना वायरस के वारों की वजह से, और पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता, हमारी इक्तिसादियात इतनी मजबूत बुनियादों पर नहीं खड़ी हुई। ये बेहतर पॉलिसी अपनाई गई है और आज जो इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का, आप समझते हैं कि अच्छा है कि पूरी सियासी क़यादत मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, फेडरल कैबिनेट मौजूद है, सर जोड़कर सब लोग बैठेंगे और एक वैसे तो कंसेंसस से फैसले हो रहे हैं, सियासी बयानियां भी कम अज कम कोरोना वायरस पे एक होना,
بہت ناگزیر ہے مشرف زیدی صاحب؟ انوار دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آخری بات کی، سب سے زیادہ توجہ ہم نے اس پر دینی ہے کہ یہ یکجہتی خاص طور پہ کووڈ-19 کے لحاظ سے یہ کیوں نہیں جو ہے بلڈ ہو پا رہی، باوجود اس کے کہ لوگوں کی اموات کا سلسلہ جو ہے وہ نہ صرف جاری ہے بلکہ بڑھ رہا ہے۔ اس میں ایک جو ذمہ داری میں سمجھتا ہوں عائد ہوتی ہے اور جو لینی بھی چاہیے تھی، وہ تھی قومی لیڈرشپ کی، خاص طور پہ وزیر اعظم کی، کہ بجائے اس وقت جو ایک ٹینڈنسی ہے یا کلچر ہے کہ سیاسی حریف جو ہیں ان کو آپ مسلسل اٹیک کریں، بہتر یہ ہوتا کہ ایک ہم آہنگی کا ماحول جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاتی۔ یہ جو اس وقت ڈبیٹ چھڑی ہے کووڈ-19 پہ کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایزمنٹ ہونی چاہیے، ریلیکسیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ جو ٹرمینالوجی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس پہ تو میرے خیال ہے ہر ایکسپرٹ یہ جو ہے لکھ کے تحریری طور پہ شائع کر چکے ہیں، اور آج نہیں، یہ جب مڈ اپریل سے یعنی کہ 2-2.5 ہفتے پہلے سے، بلکہ اب 11 مئی ہو گئی تو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، 11 اپریل کو جو ہے ایک بیانیہ جو ہے وہ سامنے آیا جس میں ریلیکسیشن کی بات ہوئی۔ اس وقت سے لے کے اب تک جو چیزیں ویسے جن کو ہم ریلیکسیشن کہہ رہے ہیں جو آج سے شروع ہونی تھی یا سیٹرڈے 9 مئی سے شروع ہونی تھی، وہ ریلیکسیشن تو کافی دنوں سے آلریڈی جو ہے دیکھنے کو سامنے آ رہی تھی۔ جو بھی ڈبیٹ چھڑتی ہے اس میں ایک زہریلا پن جو ہے وہ فوراً آ جاتا ہے، چاہے وہ مطلب نماز پڑھنے پہ ہو، جمعے کی نماز پہ ہو جو پہلے تھا، یا تراویح پہ ہو جو بعد میں ہوا، یا وہ جو ایران سے لوگ آئے تو اس میں جو سیاسی ایک عنصر ہے اس کانورسیشن کا وہ، یا جو تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا اس پہ، اور اب جو ہے یہ لائیولیہوڈز ورسز لائیوز والا ایک فیک ڈبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ فیک ڈبیٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ لائیولیہوڈز جو ہیں یعنی کہ نہ لوگوں کی آمدن کو اگنور کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی زندگیوں کو بھی نہیں اگنور کیا جا سکتا۔ جب ایک سیاسی انتقام اور سیاسی سختی کا لہجہ اور ماحول بنایا جائے گا تو اس میں جو ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے اور جو بنتی بھی نہیں ہے وہ بھی ڈبیٹ بن جائے گی۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ پچھلے 4-5 دن میں سوشل میڈیا پہ ارطغرل پہ ایک اچھی ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ جی یہ ہم ترک نہیں ہیں۔ یار آپ کو کس نے بولا کہ آپ ترک ہیں؟ آپ پوری زندگی انگریزی فلمیں، ہندوستانی فلمیں، دیگر دنیا کی فلمیں ہم دیکھتے رہے، لیکن یہ کیوں ری ایکشن آ رہا ہے؟ یہ اس لیے نہیں آ رہا کہ لوگ حواس اپنے کھو چکے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم ترک ڈرامے دیکھنے سے ترک نہیں ہو جاتے اور ہندوستانی ڈرامے دیکھنے سے ہندوستانی نہیں ہو جاتے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی ماحول جو بنایا گیا ہے، اس ماحول میں جو بھی چیز حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، یا اس کے برعکس سندھ کی حکومت سے یا ان کے وزیر اعلیٰ سے آئے گی، اس پہ جو ان کے مخالفین ہیں چاہے وہ کچھ بھی اس کا سبسٹنٹ ہو، انہوں نے اس کے خلاف بولنا ہے۔ اور یہ کلچر جو ہے اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری میڈیا کی اور ہم جیسوں کی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عامر جاد صاحب، اور مشرف زیدی صاحب کو بھی، مشرف زیدی صاحب آپ نے جو فرمایا عامر جاد صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عامر جاد صاحب، جس طرح سے آج کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، کنسنسس کی بات کی جا رہی ہے، خاص طور پر اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے جو دنیا بھر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تباہی پھیلی ہوئی ہے، آج کا اجلاس ان تمام اختلافات کو جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کا ذکر ابھی مشرف صاحب بھی کر رہے تھے، کیا ختم کرنے میں کچھ معاون ثابت ہوگا؟ جو کشمکش کی صورتحال ہے صوبوں کے درمیان، حکومت کے درمیان، معاملات کو لے کر، اقدامات کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، کیا کچھ کم ہو پائیں گی؟ ظاہر ہے کہ اگر پازیٹیو جیسچر آتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، ظاہر ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو منائے کسی طرح سے، اور جو قومی اہمیت کے ایشوز ہیں ان پر ایک کرے۔ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ہماری بہت ہی لاک سائڈڈ ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ وہ میں نے کل سے جب مجھے موقع ملتا ہے جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب بالکل نہیں چاہیں گے کہ آگ کی طرح یہ وبا پھیلے، نہ وہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں وہی چاہیں گے کہ لوگ اپنے رزق و روزگار سے محروم ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی اتنا بڑا ولن نہیں ہے کہ وہ اتنا عوام دشمن بات سوچے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ وبا ایسا چیلنج ہے کہ اس کا تیر بہرطب نسخہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم تو تیسری دنیا کے ترقی پذیر ملک ہیں جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جنبی کی روشنی سے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے۔
اس پہ ہم غلطی بھی کریں گے, ہم اپنے آپ کو درست بھی کریں گے. ہماری 2-3 مرتبہ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی, وہ بہت زیادہ استقبال ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل ہی گارنٹی نہیں کہتا کہ جو میں کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, لیکن غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ماضی کا تجربہ نہیں اس چیز سے نمٹنے کا. اب ظاہر ہے کہ جو ڈبیٹ آ رہی ہے ہمارے یہاں میرے خیال میں کہ جی کیا آپ ایک پرپیکچوئل بہت طویل عرصے کے لیے جو ہے معاشی سرگرمیاں ختم کر سکتے ہیں اس ملک میں؟ آپ نہیں کر سکتے. ہماری جو سماج ہے وہ کوئی چین کی طرح کا سماج نہیں کہ بہت ہی آرگنائزڈ ہو. ہمارے پاس سارے اعداد و شمار پہ کس کے گھر راشن پہنچانا ہے, کون کس جگہ پہ رہتا ہے, کون کہاں پہ ملازم ہے. وی آر ویری ڈس آرگنائزڈ سوسائٹی. ہمارا انفارمل سیکٹر ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے ڈیلی ویج ارنر کتنے ہیں, تعداد کیا ہے, کراچی کی کس بستی میں کتنے لوگ رہتے ہیں. تو اگر ہم فرض کریں بند کر دیتے ہیں بہت طویل عرصے کے لیے, تو وہ ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کہتے ہیں نا کہ اس کا آگے کتنا لے کے جائیں گے, کہ ہمارے پاس چلے پہلے دن کا ہم نے راشن دے دیا, ڈے 2 پہ کیا ہوگا, ڈے 3 پہ کیا ہوگا. تو پورا ایک منظم پلاننگ کی. تو پھر یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو روزگار کی جو آپ نکلے, ہم ایک محدود پیمانے کے اوپر جو ہے گریجولی مرحلہ وار لاک ڈاؤن کو نرم کریں, لیکن پھر ذمہ داری انہوں نے سماج پہ ڈال دی, مجھ پر اور آپ پہ ڈال دی, انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پہ, کہ ہمیں جو ہے جو ماہرین ہمیں رائے دے رہے ہیں اس کا احترام کرنا ہے, سننا ہے, حکومت کے احکامات ان کو بجا لانا ہے. اور جب تک ہم اس اسپرٹ سے کام نہیں کریں گے. میں ایک اور آخری جملہ یہ جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی سیاسی تلقیاں تو ہمیشہ ہوتی ہے, اپوزیشن کا کام ہے کہ شور مچائے اور جناب حکومت بھی اپنے ایجنڈا پورے کرے گی اور کرنا چاہیے, ہوتا ہے ہی. تو لیکن جو ہمارے یہاں ایک نیریٹو بنتا ہے کہ جی کوئی اگر وہ ہو کہ اگر آپ کو نیشنل ایشو کے اوپر تو اس کو پڑتا ہے کہ حساب بنائی ہے وہ بند ہو جائے. اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ جو ہے کہیں جی وہ جو ایک اور چیز ہے وہ ختم ہونی چاہیے. وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی, اس کا کوئی حکومت سے تعلق نہیں نیب کا. نیب اپنا کام کرے, کورٹس اپنا کام کرے, حکومت جو سیاسی سطح پہ کوشش کرے لوگوں کو جمع کرنے کی. لیکن یہ نہیں ہوتا ریاست میں کہ اگر ہم ایک کام کریں تو باقی کام روک دیں. بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں چاہوں گا کہ عامر بھائی احمد قریشی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ ہمیں ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہوگی, صرف ایک طرف جو ہے فوکس نہیں ہوگا. لیکن یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس پہ فوکس رکھنا جو ہے وہ بہت ہی ناگزیر ہے. احمد قریشی, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ایک تو مشرف زیدی نے بھی سوشل میڈیا پہ ہونے والی ڈیبیٹ کے حوالے سے کہا کہ اس میں بہت سا پولرائزیشن پائی جاتی ہے. آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم ڈیبیٹ کو کیسے بہتر طور پہ چینلائز کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور کل سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. آپ سمجھتے کوئی ٹھوس تجاویز سامنے آنی چاہیے تاکہ ہم تشخیص کے ساتھ ساتھ اس کے سلوشن پر بھی بات کریں, سلوشن بیسڈ ڈیبیٹس ہونی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے احمد قریشی صاحب؟ جی انوار, بس میں چیک کر رہا تھا, تھوڑی سی مجھے کال آئی تھی آپ کے اسٹوڈیو سے. آواز آپ کو میری آ رہی ہے؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. بالکل بالکل انوار صاحب, تقریباً ہمارے جو کولیگز ہیں سب اور ہم سب جو ہیں ایک پوائنٹ پہ ضرور آ کے رک رہے ہیں, اور وہ ہے جو ہمارے ملک میں سیاسی اور سماجی تقسیم ہوئی بھی ہے اس ڈیبیٹ پر, لاک ڈاؤن کے پر اور اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور پھر یہ صوبائی حکومت سندھ کی اور وفاق, اور جو ہم آہنگی لانی تھی اور جو ہونی چاہیے تھی, یونٹی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے تھی. جہاں تک لاک ڈاؤن کے اوپر ڈیبیٹ ہے, اور پہلے ہونا چاہیے تھا, پورا ہونا چاہیے تھا, جزوی لاک ڈاؤن ہوتا, کلی لاک ڈاؤن ہوتا, یہ ڈیبیٹ تو دنیا بھر میں چل رہی ہے, اس پہ تقسیم ہو سکتی ہے. لیکن جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی طبقہ ہے وہ سیاسی جو تقسیم ہے, جو نارمل سیاست ہوتی ہے, وہ اس سیاست کو بھی اس ڈیبیٹ کے بیچ میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے, اور اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ کبھی ایک ایسا بیچ میں وقت بھی آیا تھا ابھی پچھلے دنوں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن پہ بات کم, اور جو باہمی جو آپس کی سیاسی لڑائیاں ہیں وہ زیادہ نمایاں نظر آ رہی تھی. بالخصوص ہم کھل کے بات کرتے ہیں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان, اور جیسے کہ ابھی بڑی خوبصورت بات ہوئی کہ نہ مراد علی شاہ صاحب اور نہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کوئی دشمن عوام دشمن نہیں ہے جو چاہے گا کہ یہ وبا پھیلے. تو سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو بہتر فیصلے ہوں وہ کیے جائیں. اس پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اس کے لیے فورم بھی موجود ہے, اس کے لیے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن جو ہم آہنگی والی بات ہے جو ابھی میرے کولیگز نے بھی بات کی, یہ بہت ضروری ہے سیاسی, اور کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق جو ہے کیونکہ وہ بڑا بھائی ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہنے میں. اور میری بات
بھی جو ہے اس پہ بھی کوئی یعنی اس طرح کی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اس پہ بھی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہنے میں کہ وفاق جو وہ بڑا بھائی ہے, اور وفاق جو ہے وہ اگر سندھ کی حکومت کی کوئی مختلف رائے ہے لاک ڈاؤن کے اوپر کب ہونا چاہیے, سمارٹ ہونا چاہیے, کلی ہونا چاہیے, جزوی ہونا چاہیے, تو ہاتھ لے کر ساتھ وفاق چل سکتا ہے. اگر اس کے بعد بھی اگر وفاق ہاتھ اپنا بڑھائے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی صوبائی حکومت اگر سندھ کی حکومت جو ہے پھر بھی تعاون نہیں کرتی تو پھر میرے خیال میں پاکستانی عوام جو ہے بہت ہوشیار ہے. احمد صاحب, اس میں میں آپ یہ بتاتا چلوں آپ کی موجودگی اور دیگر اپنے معزز مہمانوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے کہ تمام فیصلے NCC جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کے فورم پہ لیے جاتے ہیں جس میں وزیر اعظم چاروں وزراء اعلیٰ موجود ہوتے ہیں, اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا گیا جس میں ہماری سیاسی عسکری قیادت ہوتی ہے, ڈیلی اس کا اجلاس ہوتا ہے. ساتھ میں وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ صوبے جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے پر اتفاق نہیں ہوا, لہٰذا اس کو نہیں کھولا گیا, اور بہت سے معاملات میں آپ نے دیکھا بلوچستان ہے, سندھ ہے, انہوں نے اپنے SOPs پنجاب نے کہا کہ ہفتے میں 3 دن بند رہیں گے, 4 دن ایز ڈاؤن رہے گا. میں چاہوں گا غالب اقبال صاحب سر اس کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈائمنشن ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا. چائنا پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں یورپ کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے, کہ انہوں نے ووہان سے جب یہ وائرس کا ابتدا ہوا اور اس سے لوگ جو ہے متاثر ہوتے گئے, WHO کو صحیح طور پہ نہیں آگاہ کیا, اگرچہ WHO اور چائنا نے اس کی تردید کی ہے, لیکن یہ جو ایک ڈائمنشن ہے پالیٹکس کا اوور کرونا وائرس کی, یہ کہاں سے پھیلایا گیا, کیوں کر پھیلایا گیا, کیوں نہیں متنبع کیا گیا, اس پر آپ کا کیا کومنٹ ہے؟ دیکھیں جب 9/11 ہوا تھا نا تو اس کے بعد بہت سی کانسپیریسی تھیوری سامنے آ گئی تھی جی, لیکن دنیا کو ایک آپ نے سچویشن سے کنفرنٹ کروا دیا تھا, اور دنیا جو ہے آج دن تک اسی کے ساتھ نپٹنے کی تیاری کر رہی ہے. سو اس وقت جو ہے کہ کووڈ-19 کہاں سے آیا, کیسے آیا, وہ چیز اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. اس وبا کو پھیلی ہوئی کے جو ہے اس کا جو آپ کے میڈیکل ڈیٹا ہے میرے خیال میں پاکستان میں اتنی گہرائی سے اس کو جو ہے ہم لوگ ایگزامن نہیں کر رہے, کیونکہ اگر آپ کے 2.5 لاکھ پونے 3 لاکھ لوگ مر چکے ہیں ابھی تک پوری دنیا میں, تو صرف فلو کے ساتھ پچھلے برس 6 لاکھ سے زائد لوگ مر چکے ہیں. سو اموات جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے جو ہے نہیں آپ اس کو سامنے لا سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ابھی جو گفتگو ہماری ہے کہ میرے خیال میں اس طرف چلی گئی ہے کہ سیاسی طور پہ کہ یہ PTI کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے یا PMLN کا ہے, یہ قطعاً یہ چیز نہیں ہے. اس وقت دنیا کے حالات جو اور ہمارے حالات ہیں ہم سب نے مل کے کرنا ہے, ہم سب نے ہو کے چلنا ہے. آپ چائنا کو مورد الزام ٹھہرا دیں لیکن اسے کیا پڑے گا؟ You have been confronted with a situation. You have to fight that situation. اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے, اور لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن, کیونکہ ہماری جو پبلک ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی بھی شخص میرے خیال میں 90% سے زائد لوگ اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. وہ اس سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی. جب دشمن نظر نہ آئے تو یہ نہیں ہوتا کہ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ پھر ہو رہی ہوتی ہے. آج بھی مارگرا روڈ کے اوپر شام کے وقت اتنا رش ہوتا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, فیملیز وہاں چل رہی ہوتی ہیں, اور آپ کے ٹریکنگ کے اوپر جانے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ. اور یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہے جو کہ علم کے قریب نہیں گئے, وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جن کے انفارمیشن ہے. سو بات یہ ہے کہ آپ ایز اے سوسائٹی کیا ہم اس چیلنج سے نپٹنے کی سکت رکھتے ہیں یا نپٹنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں. آپ کے انٹرنیشنل جو اس کے اوپر ہے میرے خیال میں دنیا کا بیشتر جو ممالک ہیں وہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں, اور وہ جو سیاست ہے ایک میڈیکل ایشو کو آپ نے سیاسی بنا کر زیادہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے لیے کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہی ہیں. جب اس کنٹرول کو آپ کر لیں گے تو اس کے بعد دوبارہ آپ واپس اس جگہ پہ نہ پہنچ پائیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. تو آپ کا کاروبار کرنے کا طریقہ, آپ کا ٹیکنالوجی کا طریقہ, آپ کی لیبر مارکیٹ, آپ کی پروڈکشن, آپ کی مینوفیکچرنگ, آپ کا ایگریکلچر, ہر چیز جو ہے وہ
तब्दील हो जाएगा इसके बाद से, और ये कब तक रहेगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन आपको इन सब चीजों के लिए एक चीज मद्देनजर रखनी है कि हम किन छोटी छोटी चीजों में यहाँ फंसे हैं कि ये इस पार्टी की हुकूमत है, ये उस पार्टी की हुकूमत है, ये वफाकी है, ये प्रोविंशियल है। ठीक है, ये चीजें अपनी जगह चलती रहेगी, जब वक्त आएगा तब सियासत करेंगे। लेकिन इस वक्त तो आपको मिलजुल के करना। आप आइडियाज देखिए जी, इस वक्त हम ये जो माशी सूरत हाल है यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गालिब इकबाल साहब ये भी फरमा दीजिए, फिर जब ऐसी सूरत हाल में जो आप बात कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर निकलना चाहिए, सारा मलबा हुकूमत पर या हुकूमती इक़दामात पर गिरा देना भी तो ठीक नहीं होगा, और ये कह देना भी तो ठीक नहीं होगा कि हुकूमत ने अवाम पर डाल दिया है कि अवाम एहतियात करें। हम सबको मिलकर करना चाहिए। सूबों की बात कर लें, आप दीगर पार्टीज की बात कर लें, अपोजिशन की बात कर लें, सबकी जिम्मेदारी बनती है मुश्तरका। किसी एक पार्टी पर ये सारा मलबा डाल देना तो ठीक नहीं होगा। नहीं, कतल ठीक नहीं जी। देखिए, हुकूमत एग्जेक्टिव फैसले कर रही है। ये जो एग्जेक्टिव फैसले हैं, इन फैसलों की बुनियाद के ऊपर मुल्क चल रहा है। अब जब आप सड़कों पे दोपहर के वक्त कभी निकले, आपको इतने गरीब लोग नजर आते हैं कि जिनको खाने का नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, जिनके लिए रोजा रखना तो दूर की बात है, एक वक्त का खाना खाना मुश्किल हो रहा है। और उस दिन मैंने देखा गाड़ी पे जाते हुए कि एक साहब रुके हैं, उन्होंने अपनी सुजुकी वैन रखी हुई थी, उतरते थे, एक आदमी को राशन काफी सारा देते थे और उसके बाद आगे चल पड़ते थे। अगर इस तरह ये जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं ये सब करते तो ठीक रहते, हालात बेहतर रहते। और एक हुकूमत, आप वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं, या आप सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? ये तनकीद का तो वक्त ही नहीं है। ये तो आपको सबको, हम सबको मिलजुल के आइडियाज जनरेट करने हैं कि किन आइडियाज की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के आइंदा आने वाले बरस जो है वो बेहतर होंगे। मैं इसी नुक्ते पे मुशर्रफ जैदी साहब को विरोपन करना चाहूंगा। गालिब साहब, आपकी इजाजत से मुशर्रफ आप बताइएगा, जाहिर बात है बजट 2020-2021 जो है वो भी, चूंकि जून में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो जाहिर सी बात है हमारी इक्तिसादी तरजीहात में बहुत तब्दीलियां आएंगी और महसूलात में कमी आ रही है। समुंदर पार बहुत से पाकिस्तानियों के रोजगार चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे हेल्थ सिस्टम जो है उस पर प्रेशर पड़ रहा है। 30,000 से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। तो आप समझते हैं कि हमें कुछ रिलीफ ऐसा सब्सटेंशियल मिल जाएगा IMF की जानिब से या G20 मुमालिक की जानिब से कि फाइनेंशियल स्पेस हमारी क्रिएट होगी और रीअरेंज कर सकेंगे अपनी तरजीहात को? मुशर्रफ जैदी साहब, और अवाम की अदम संजीदगी को आप किस तरह देखते हैं? क्या हम इसको बदल सकते हैं संजीदगी में? क्योंकि अब तो बहुत सा काम तो मेरा और आपका हो गया है कि दुकानें खुल गई, चाहे छोटे आउटलेट है चाहे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हमें भी मोहतात होने और जो दुकानें खोलने वाले उनको भी एहतियात बरतनी होगी। ये अनुराग, सबसे पहले तो ये कि रिलीफ की जहां तक बात है तो एक बार फिर याद दहानी जो है करना जरूरी है कि शायद इस मुल्क की तारीख में तो विदाउट क्वेश्चन, लेकिन एक तरह से दुनिया में इस वक्त जो रिलीफ प्रोग्राम्स हैं उसमें सर फहरिस्त जो नाम आता है वो बिस्प एहसास का जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो इस हुकूमत ने शुरू किया। 12,000 रुपए 12 मिलियन यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद की एक तिहाई जो है उसको ये फराहम किया जा रहा है। उसमें से तकरीबन 8 मिलियन जो है वो कवर हो चुके हैं और दीगर और जो है वो होने को जा रहे हैं। इसी तरह रिलीफ पैकेज जो है वो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को दिया गया, जहां पे बिजली का बिल जो है वो कवर किया जा रहा है अगले 3 महीनों का। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज फराहम किया गया। स्टेट बैंक ने दीगर फैसिलिटीज जो हैं वो अनाउंस की। कहने का मकसद ये कि जो रियासत का रिएक्शन था वो जी, मेरे ख्याल में हमारी थोड़ी सी आवाज शायद उस पर करेक्ट नहीं हो पा रहा। मुशर्रफ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख्याल जी, दोबारा आमिर जाद साहब आपको इस सवाल टॉस कर देते हैं अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। इजारबत इसका, चूंकि आपका एक बैकग्राउंड भी है इकोनॉमी के से मुतल्लिक और आप शहर कायद कराची से शोज करते हैं, हमारा फाइनेंशियल हब है, किस तरह आने वाले बजट की जो प्रायोरिटीज है उनको रीसेट करना चाहिए ताकि जो मफलूकुल हाल आवाम है उनको कुछ न कुछ रिलीफ दे दिया जाए, अगरचे हुकूमत की कोशिश है जिसका तस्करा मुशर्रफ जैदी साहब कर रहे थे एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तनाजर में। आमिर जाद साहब।
ओके, मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है लाइव शो है और हम चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग सेमिनार प्रोग्राम कर रहे हैं और स्काइप से सबसे राब्ता है, तो बाज़ राब्ते में थोड़ा खलल पैदा होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इस पे ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को मोर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं, ना किसी सूबाई हुकूमत को नुक्ताचीनी कर सकते। हम सबको, मुझे, आपको, कैमरामैन, हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात हैं या जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सबको जिसे कहते हैं समझदारी का मुजाहरा करना होगा। आज से आगाज हो गया है, छोटी दुकानें खुल गई हैं, ईज डाउन हो गया है। फजर से 5 बजे तक हुकूमत ने फैसला किया हफ्ते में 5 दिन खुली रहेंगी, बाद सूबों ने 4 दिन का फैसला किया और 2 या 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। अब इसमें हमने अपना रोजगार भी चलाना है, ईद के लिए जो सामान आया है ईद उल फितर के लिए उसकी खरीदारी भी करनी है, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। 30,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं, 600 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और हमने अगर एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया तो इनमें जब इजाफा होगा तो जो हमारा सेहत का निजाम है जो इतना मजबूत नहीं है उस पर बोझ पड़ेगा। अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। अहमद, आपसे ये सवाल करूंगा, आपने हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, बजट मेकिंग अप करनी है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। जाहिर बात है ये मंथ्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट मंथ्स है, लेकिन हमें रेमिटेंसेज में भी कमी आई है, एक्सपोर्ट्स भी हमारी गिरी हैं। क्या रीसेटिंग करनी चाहिए बजट मेकिंग में ताकि जो लोग सबसे हमारा पिसा हुआ तबका है उनको कुछ रिलीफ मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले? बिल्कुल, ये तो अनवार मेरे ख्याल में ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, मतलब सबसे मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल में इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है सबसे अहम मसला जिसका वो सामना कर रही है शायद वो अब ये है और किस तरह किया जाए। रेमिटेंसेस में कमी प्रोजेक्टेड है और वो कमी बहुत ज़्यादा शायद आगे चलते भी नजर आएगी। अभी फिगर्स जो हैं प्रॉपर अभी तो नहीं आएंगे, हमें तो शायद अभी 2-3 महीने आगे जाके पता चलेगा। अब शायद गवर्नमेंट इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि शायद थोड़ी सी कुछ मुराद हमें अभी एक लोन हमारा अभी कर्जा जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से ADB से मंजूर हुआ है, इसी हवाले से कोरोना वायरस से डील करने के हवाले से। हो सकता है कि IMF से, हो सकता है कि इस्लामी तरक्याती बैंक से। IMF से तो अभी मिला है ना 1 अरब 39 करोड़ तो स्टेट बैंक को मिल चुका है ना जी, IMF मिल चुका है, बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं ये वो तो बिल्कुल मिल चुका है, लेकिन मजीद कुछ निगोशिएशन अभी चल रही हैं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए, डायरेक्ट स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए इमदाद जो है। और भी कुछ मुल्कों के साथ बात हो रही है जो अमीर ममालिक हैं, अगर वो कुछ भी इन्वॉल्व हो सके और मदद कर सके। तो ये अभी बड़ा अनसर्टन टाइम है और इसके अंदर मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरी बड़ी हमदर्दी है अपनी हुकूमत के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत मुश्किल वक्त है कि किस तरह किया जाए, लेकिन एक बात मैं अनवार ज़रूर कहूँगा कि वफाक जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस तो है और आगे चल के इस साल के आखिर तक जो है ये क्राइसिस हमारे साथ चलेगी और बड़ा ज़बरदस्त, जैसे भी ज़बीर साहब ने बताया, हमारा जो प्रोग्राम है वेलफेयर का जो गरीब तबके के लिए कोरोना वायरस से मुतासर जो तबका है वो दुनिया का जबरदस्त यानी उन प्रोग्राम्स में से है जिसकी वर्ल्ड बैंक भी तारीफ कर रहे हैं और सब तारीफ कर रहे हैं। और भी मजीद कुछ आइडियाज जनरेट हो सकते हैं। ये शायद अभी वो जगह नहीं है जहाँ पे हम शायद ना, मैं कोई बहुत बड़ा इसमें कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इस पे बहुत सारे आइडियाज हैं जो इस वक्त जनरेट हो रहे हैं, जिस पे डिस्कशन हो रही है, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को भी, किस तरीके से जो हमारा पाकिस्तान का भी प्राइवेट सेक्टर जो अमीर तबका है वो भी और बिजनेस तबका है वो कैसे कंट्रीब्यूट करे, लेकिन वो भी सब क्राइसिस में है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। मुश्किल का वक्त है वफाकी हुकूमत पर, हमें हमदर्दी भी होनी चाहिए, हमें ताउन भी करना चाहिए, लेकिन किस तरह जो अमीर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ इस पे कोऑपरेट करते हैं या नहीं, किस तरीके से जो तरक्याती बैंक हैं इंटरनेशनल मुख्तलिफ जो हैं वो क्या पाकिस्तान से कोऑपरेट करेंगे। जो आइडिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया था कि कर्जे कुछ माफ़ किए जाएं, हमें अदायगियों में आसानी हो जाए, उस पर हमें कितनी रियायत मिलती है, ये सारे वो सवालात हैं जो इस डिबेट के हवाले से हैं और अभी इनके जवाबात जो है मेरे ख्याल में हुकूमत के अंदर भी किसी के पास अभी नहीं है, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है और शुरू हो गई है, कॉन्टैक्ट्स जो हैं शुरू हो गए हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनको हमने कर्जे देने हैं, जहाँ पे कर्जों की अदायगी होनी है, डिस्कशंस और प्रोसेस शुरू हो गया है कि कहाँ पे अदायगियाँ रुक सकती हैं, कहाँ पे हमें आसानियाँ मिल सकती हैं, कहाँ पे हमें इमदाद मिल सकती है। तो ये प्रोसेस अभी जिस वक्त मैं और आप कर रहे हैं, ये प्रोसेस इस वक्त डिस्कशन का जारी है, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। और आप समझते हैं अहमद कि हमें अपनी लाइफ के पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए, डिजिटलाइजेशन का दौर है,
ہمیں آن لائن خریداری کرنی چاہیے, آن لائن بزنس کو سیٹ اپ کرنا چاہیے, ہمارے انٹرپرینورز کو بھی ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف بڑھنا چاہیے, کیونکہ اب تو یہ نیو نارمل اس کو کہتے ہیں, یہ کرونا وائرس کے ساتھ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اس کے انفیکشن ریٹ میں کمی زیادتی ہوگی اور خدا نہ خاصا سیکنڈ ویو کی بھی بات ہو رہی ہے, تو آپ خیال میں ہمیں اپنی طرز زندگی میں بھی کچھ اب تبدیلی لانی پڑے گی, اپنے ہیبٹس کو بدلنا پڑے گا؟ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے انوار کہ ہم واپس اب نارمل پہ نہیں جائیں گے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو نارمل تھا اس نارمل کی طرف ہم شاید واپس نہ جائیں. بزنس دنیا کے اندر پالیٹکس میں کوئی بھی ویڈیو لنک کانفرنس کو سیریسلی نہیں لیتا تھا. ہم پھر بھی بضد ہوتے تھے کہ اگر ہم نے کانفرنس میں شریک ہونا ہے تو ہم نے ٹریول کرنا ہے, ہم نے سفر کرنا ہے جہاز سے یا گاڑی سے, تو وہ صحیح ہوگا. یہ ویڈیو لنک شیئرنگ ویئرنگ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اب یہ ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو بڑا زبردست ٹول ہے. ہم تو یو این کے اجلاسوں میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اور بڑی بڑی انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی کنڈکٹ ہو سکتی ہے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے. تو ابھی ایک اجلاس ہوا ہے عرب لیگ کا, اسرائیل جو ہے وہ ضم کرنے جا رہا ہے ویسٹ بینک کو, اور اس کے اوپر جو عرب وزرائے خارجہ ہیں ایک بہت ہی انتہائی سینسٹیو ایشو کے اوپر انہوں نے بائی ویڈیو لنک اجلاس کیا ہے, اور یو این کے اجلاس ہو رہے ہیں بڑے اہم اس کے. تو یہ اب نیو نارمل شروع ہو گیا ہے. میرے خیال میں ہماری وفاقی حکومت کو میں ذرا تعریف اس بات کی کرنا چاہوں گا کہ ہماری وفاقی جو تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے, وفاقی وزیر تعلیم ہے, انہوں نے یہ جو اسکول کا سلسلہ شروع کیا. پی ٹی وی کی بھی تعریف کر دیں, چلیے اسکول پی ٹی وی چلا رہا ہے تھوڑی تھوڑی چلتے چلتے, کیونکہ وہاں مشرف بھائی نے پروگرام ارطغرل کی بھی بات کی, وہ بھی پی ٹی وی کا یوٹیوب چینل 1 ملین کراس کر گیا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اب میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے یہ جو آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں اور آن لائن ایجوکیشن ہے, آن لائن کلاسز ہے, اس کی طرف مزید توجہ دے. مصروف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میری پوری ہمدردی ہے ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ, بہت مشکل وقت ہے, لیکن اس طرف تھوڑی سی توجہ دیں, اور ان کے پاس صلاحیت بھی ہے, ہمارے پاس. کلوزنگ کمنٹس مشرف زیدی صاحب آپ کے پاس آئیں گے. احمد آپ کی اجازت سے. احمد مشرف زیدی صاحب آپ بات کر رہے تھے, تھوڑا سا معذرت چاہیں گے, وہ رابطہ منقطع ہو گیا. آپ احساس ایمرجنسی کیچ پروگرام کی تعریف کریں, دیکھیں اچھا پروگرام ہے. اب جو ہے اس کا فیز 2 بھی شروع ہو چکا ہے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے, وہ بھی اب اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں, ان کو بھی 12,000 روپے ملیں گے. اور کیا ویز ہو سکتے ہیں مشرف زیدی صاحب, اور آپ ایگری کرتے ہیں جو ہم بات کریں کہ اب ہمیں لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا دور حاضر, اور کرونا جیسے کہتے ہیں نا پوسٹ کرونا ایج کا بھی سوچ کے ہمیں جو ابھی تو ہم اس کرونا سے گزر رہے ہیں, ہمیں نیو نارمل کی طرف, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھنا ہوگا. مشرف زیدی صاحب. جی بالکل انوار, میرا کوئی اختلاف نہیں اس بات سے, کیونکہ جو پچھلی بات میں نے کی تھی جہاں سے آپ نے شروع کی ہے اس کے بعد میں کوئی 8-9 منٹ بولتا رہا تھا. سوری اب میں جو ہے وہ ٹریک لوز, مجھے معلوم ہے روزہ بھی ہے, لیکن آپ معذرت خواہیں, وہ ہم کائنڈلی یہیں سے کریکٹ کر لیجئے پلیز. دیکھیے میرا خیال ہے انوار کہ جو بنیادی عنوان یا جو مقصد تھا میرے پچھلی انٹرونشن کا وہ یہی تھا کہ اب بجٹ جیسے کہ آ رہا ہے تو ہمیں اور بھی زیادہ فوکس کرنا ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح تلخی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ہٹ کر بجٹ کے ڈسکشن کے دوران جتنی جلدی جو ہے اکنامک ریکوری پیکج جو ہے وہ اپروو ہوتا ہے, کیونکہ یہ بجٹ نہیں ہے, یہ سالمیت سے منسلک ایک پیکج ہے جس کے بارے میں ہم اب ڈیبیٹ کریں گے. لیکن جب زیادہ زور اس پہ ہو کہ ایک دوسرے کو کمتر دکھانا ہے, اپنے آپ کو زیادہ اہم دکھانا ہے, اپنے آپ کو زیادہ بہتر دکھانا ہے, اور یقیناً یہ سیاست ہے, اس میں کوئی سچ عام دنوں میں اگر ایسا ہو تو نہ صرف کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بڑا ضروری ہے یہ ملک و قوم کی صحت کے لیے کہ تنقید ہو, تنقید پر مزید تنقید ہو, تنقید بر تنقید ہو. لیکن کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اور اس میں لوگوں کی جان اور مال دونوں کا ایک بہت بڑا اور گمبھیر مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر سامنے آیا ہے, اور جتنا بھی ایویڈنس نظر آتا ہے اس سے یہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ چند دنوں یا ہفتوں میں حل نہیں ہونے والا. صرف ایک امید کی کرن جو ہے الحمدللہ, کیونکہ یہ روزوں کا مہینہ ہے, اسی مہینے میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ بنا بھی تھا, اور میرا خیال ہے کہ ایک جنرل امیدی جو ہے وہ تو میرا خیال ہے پاکستانیت سے گہرے
طور پر منسلک بھی ہے. تو ایک جو امید کی کرن میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں گھر بیٹھ کر ضرور گھروں پہ نماز پڑھ مشرف بھائی، آج 17واں رمضان ہے اور 17ویں رمضان کے دن غزوہ بدر کا بھی واقعہ ہوا تھا. ہمارا پہلا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں پہلا جو جہاد کے سلسلے میں جنگ لڑی گئی، تو اس سے بھی ریزوننس ہے کہ اس پہ کیسے 313 صحابہ کرام نے جو ہے اپنے سے برتری زیادہ تعداد میں جو کفار سے ان کو شکست دی. تو یہ بھی مشکل وقت ہے. ظاہر جہاد ہم مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، تو چونکہ آپ نے قیام پاکستان کا حوالہ دیا تو 17ویں رمضان غزوہ بدر کا بھی حوالہ بنتا تھا، میں نے اس لیے دیا. نہیں، وہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ایمان کا جس ایمان کی نوعیت جو بدر کے بیٹل فیلڈ پہ دکھائی گئی اور پوری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ابھی تک جو ہے وہ اور ابد تک جو ہے وہ رہے گی، اس کا حوالہ دینے سے میں کچھ تھوڑا بہت کتراتا اس لیے ہوں کیونکہ وہ جو ایمان کی کیفیت اور یقین کی کیفیت ان مسلمانوں ان صحابہ اکرام کی تھی جو 313 وہ تھے، ان میں اور ہم میں میرا خیال ہے تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ تضاد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حوالات دینے سے ہم جذبات کو تو فروغ دے سکتے ہیں، لیکن جس عقل کا اور جس دم کا جو ہے ہونا ضروری ہے اس جذبے کے ساتھ وہ اکثر رہ جاتا ہے بیچ میں. لیکن ہمیں اس کی عقل کا حوالہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی نقطہ بھی جگہ، لیکن میں چونکہ یہ ضروری سمجھا آپ نے قیام پاکستان کی بات کی اور آج سمینہ 17واں رمضان ہے اور ہمارے لیے تو غزوہ بدر کی بہت اہمیت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مشرف زیدی صاحب، ظاہر بات ہے، لیکن ہم نے خوب سے خوب تر کی تلاش اور رمضان شریف میں انسان جو ہے وہ عیائے نفس جو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو یہ بڑا اہم دن ہے. اس حوالے سے رمضان کی میں نے بڑے اہم واقعات ہمیں بڑے لیسنز بھی ملتے ہیں. ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے سید انوار الحسن اور سمینہ رانا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، گھروں میں رہیے اور جو حکومت سے بتائی ہوئی ہیں SOPs ان کو فالو کریں. مشروط اجازت ہے، کھلی اجازت نہیں ہے، نارمل نہیں ہوا. فیز 2 ہے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا. ضرور اس کو سمجھیے. کل تک اجازت، اللہ نے کے بعد.